ہم بحیثیت مسلمان فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں، نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ واقعہ اسی ملک فلسطین کے شہر اسقلان کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل، چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر، اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال
اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر آ گئے تھے، اور جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ المکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ تیرے لیے مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجا، اور یوں آپ کا لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بعینہ ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب المرجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی
ایک خاص نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ 5000 اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جامِ شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے اور بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے استدلال کیا۔ نمبر 26، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یہی خاص وجہ ہے کہ ہمیں فلسطین بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو قیامت تک کے لیے یوں ہی شاد و آباد اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔